ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت، دعا پڑھنا اور دعا پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا، یہ تینوں چیزیں ثابت ہیں. یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من توضا، جس نے وضو کیا اور پھر اچھی طرح کیا، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور وضو کر کے جب وہ کھڑا ہوا یا بیٹھا تو اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جو بار بار توبہ کرتے ہیں، ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بہت زیادہ پاک رہنا چاہتے ہیں. تو ارشاد فرمایا فتحت لہ ابواب الجنہ ثمانیہ، جنت کے 8 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ جہاں سے چاہے داخل ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ اتنا ثواب اسے اللہ دیتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میرے بندے یہ جو میرے لیے پاک ہوئے ہو نا، جہاں چاہو چلو، پاک رہو ہمیشہ ہمیشہ. 2 باتیں عرض کریں، یاد رکھو جو لوگ پاک نہیں نہ رہتے اور جن کی تنہائیاں پاک نہیں نہ ہوتی، اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے اس شخص. خوشبو بھی اللہ کی راہ کی نہیں دیکھ سکتا جس شخص کی تنہائی پاک. یہ تنہائی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. شخصیت پرسنالٹی میک کرنے کے لیے یہ ہوتی ہے. سوچے، غور کرے اللہ کی ذات پہ، اس کی صفات پہ، اپنی خرابیوں پہ، اپنے اچھا بننے پہ. تنہائی خدا کا بہت بڑا انعام ہے بشرطے کہ پاک. اور دوسری چیز لمبی حدیث ہے، وہ نہیں اب وقت ہی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں میں نے دیکھا، ہر کوئی واعظ کر رہا ہے، یہ اٹھتا تھا ہر نبی کے حلقے میں شامل ہونا چاہتا تھا، اس نبی کے امتی اسے اٹھا دیتے تھے، کہتے تھے نہیں یہاں نہیں بیٹھے، کہیں اور چلے جائیں. پھر میں نے دیکھا ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مجلس میں گیا، وہاں سے بھی انہوں نے پھر ایک اور لا کر اس کو میری مجلس میں بٹھا دیا. تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ اسے تو کسی نے جگہ نہیں دی، میری مجلس میں کیوں لاتے ہو اسے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ پاک رہتا ہے اور غسل کرتا تھا، تو پاکی اختیار کرنے کی یہ نیکی فوراً نہا لینا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اسے جگہ دو. یہ پاک رہنا اتنی بڑی صفت ہے. کوشش کرے ہمیشہ باوضو رہے، وضو کر کے بستر پر جائے. سونے میں تو دیر لگ جاتی ہے، وضو کر کے بستر پہ چلا جائے بس. اتنی بڑی چیز ہے جو شخص باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے نا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے بظاہر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 10-15 منٹ میں انتقال ہو. ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی. پھر کئی ایک سے پوچھا تو پھر اندازہ ہوا کہ ہو یہ شخص باوضو رہتا تھا نا، یہ مرا بھی وضو پہ، اور جو وضو پہ مرتا ہے خدا پھر ایسے کرتا ہے نا جی، جو اس کے لیے پاک رہا ہے اللہ بھی تو اس پہ مہربان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو وضو کر کے مرا، اللہ قیامت میں اپنے حضور میں حاضری دربار میں ہوگی اور وہ باوضو پاک آدمی ہو. حالانکہ کیا قبر میں مل گیا، پتہ نہیں گل سڑ گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مگر اس وقت اللہ کے حضور جب پیش ہوگا تو باوضو. پاک رہنا اتنی بڑی چیز. مسند احمد وغیرہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آئی ہے یہ روایت، اور سنن ابی داؤد میں آئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اچھی طرح وضو کیا، ثم رفع، پھر اس نے رفع راسہ الی السماء، آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر یہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دے گا. تیسری بات اشارہ کرنا آسمان کی طرف، اس کے متعلق بھی حدیث آئی ہے.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے فقہا نے حنفی فقہا نے ان تینوں چیزوں کو لکھا ہے کہ یہ کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت